ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے. ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی. اور بھائی عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے, تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑی پڑھا ہے, ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے, لہٰذا ہم نبی والی تراویح پڑھیں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی, یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے. تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو, پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہیں؟ تمہاری کتاب مراقی الفلاح کے اندر نہیں ہے, یہ تمہارے طبعات اور تمہارا پریس زبان صرف میری ہے, ورنہ عبارت تمہاری ہے, تمہارے علماء کی ہے. روایت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کی ہے. اگر کسی کے اندر دم ہے تو آئے اور اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دے. رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا, توبہ یہ اس سے پہلے محمد طاہر کرے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. برادران اسلام, دینی اور ملی بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, مجھے خوشی ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تراویح بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, اسی طرح سے علماء احناف امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے یہاں بھی اتنی ہی تراویح ہے. اور اس کی دلیل میں آج حنفیوں کے بہت بڑے عالم اور بہت ہی زبردست کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے مراقی الفلاح شرح متن نور الایضاح, صفحہ نمبر 157. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسد بن عمرو نے ابو یوسف سے بیان کیا ہے. ابو یوسف نے کہا میں نے ابو حنیفہ سے تراویح کے بارے میں پوچھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں پوچھا, تو امام ابو حنیفہ نے کہا التراویح سنت مؤکدہ, تراویح سنت مؤکدہ ہے. ولم يتخرص عمر من تلقاء نفسه, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے اندازہ نہیں لگایا, اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا. ولم یکن فیہ مبتدعا, اور اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں ایجاد کی. ولم یأمر بہ الا عن اصل لدیہ, اور انہوں نے صرف اس وجہ سے تراویح کا حکم دیا کہ ان کے پاس اصل موجود تھا, اصل موجود تھا. وعہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اس کو پایا تھا. وہی سنت عین مؤکدہ, یہ سنت عین مؤکدہ ہے علی الرجال والنساء, مردوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر. ثبتت سنیتها بفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تراویح کی سنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. وقولہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے. سنو دیوبندیوں, بریلویوں اور طارق مسعود, الیاس گھومن, جتنے دیوبندی اور بریلوی ہیں
ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو تم دیکھو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم رات دن چلاتے ہو کہ سنت عمر ہے. یہ سنت عمر نہیں، یہ سنت محمد اکرم ہے، سنت محمد اکرم ہے. اور اس کا حوالہ میں تمہاری کتاب سے مراقی الفلاح شرح متن نور الایضاح سے دے رہا ہوں، اور صفحہ نمبر اور تمہیں پرنٹنگ پریس تک کا نام بتاؤں گا. اور تمہیں اس کے بارے میں اگر ذرہ برابر ڈاؤٹ ہوگا تو المکتبۃ العصریہ سے رابطہ کرو اور کتاب حاصل کرو. یاد رکھو تم ثبتت سنیتها بفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح کی سنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور آپ کے قول سے. قال علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی وقد واظب علیہا عمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم. اور تراویح پر عمر، عثمان، علی تمام نے مواظبت اور مداومت برتی ہے. وقال فی حدیث، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کے صیام کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. وسننت لکم قیامہ، اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے مسنون قرار دیا ہے. وفیہ رد لقول بعض الروافض، اور اس میں اس بات کی بھی تردید ہے کہ روافض شیعہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں. فیہ رد قول بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء وقول بعضهم سنت عمر. یاد رکھو رافضی کے طریقے پر چلنے والوں، تمہارے امام اور امام کے شاگرد کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اور اسی حدیث میں اس بات کی بھی تردید ہے جو رافضی لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں. اسی لیے شیعہ اور رافضی کی طرح سے اپنی عورتوں کو تراویح کی نماز میں شامل نہیں ہونے دیتے ہیں. اتنے بڑے خیر عظیم سے عورتوں کو روکنا یہ شیعہ اور رافضی کا طریقہ ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے. اور اسی حدیث میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے، وقول بعضهم سنت عمر، اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح عمر کی سنت ہے. عمر کی سنت نہیں، لأن الصحیح انها سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حقیقت میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. والجماعت سنت فیہا، اور جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت عمر نہیں ہے. فیہا ایضا لیکن علی الکفایہ بینہ بقولہ، نبی اس کو مؤلف نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، وصلاتها بالجماعت سنت کفایہ، سنت کفایہ ہے. لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بالجماعہ 11 رکعہ بالوتر، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 11 رکعات پڑھائی ہے، اور وتر بھی علی سبیل التداعی ولم یجرها مجرى سائر النوافل. یہ خاص طور سے تراویح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، یہ عام نوافل کی طرح نہیں رکھا ہے. ثم بین العذر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کرنے کا عذر بیان کر دیا. بین العذر فی الترک وهو خشیته افتراضها علینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کا سبب اور عذر بیان کر دیا. اور وہ سبب اور عذر کیا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر فرض نہ ہو جائے. مراقی الفلاح شرح متن نور الایضاح، مؤلف کون ہے یاد رکھے گا، حسن بن عمار بن علی الشرمبلانی المصری الحنفی المتوفى 1069 یاد رکھے گا، 1069 اعتنا به وراجعه، اس کی تحقیق اور اس کو ایڈٹ کیا ہے نعیم زرزور نے. اور ناشر المکتبۃ العصریہ الطبعۃ الاولی، پہلی طبعت ہے اس کی 1425 ہجری میں.
1425 हिजरी में सफ़ा नंबर याद रखेगा, सफ़ा नंबर 157 है। इसमें तमाम तर वो वाहियात और तमाम तर वो बकवासियां जो इलियास घुमन ने किया है उसकी तरदीद है। और इसी तरह से जो तारिक मसूद, अपने आप को तो मुफ्ती कहते हैं ना, बड़े मुफ्ती हैं, हो सकते हैं, मैं उनके मुफ्ती होने का इनकार नहीं करता, लेकिन जो बातें दलील से पेश की जाती हैं उन बातों की वक़ात होती है, अहमियत होती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये बड़े बड़े अपने आप को अलकाब और टाइटल वाले ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तो दूर करते ही हैं, साथ ही साथ ये अपने इमाम से भी दूर करते हैं। मैं ये हवाला उन तमाम लोगों के लिए दे रहा हूं, चाहे देवबंद में कोई बैठा हो, चाहे रायवंड में कोई बैठा हो, या कोई कराची में बैठा हो, या कोई बॉम्बे में इजमा कर रहा हो, मुझे बताओ कि किस बात पर इजमा है, किस चीज का इजमा है? क्या सुन्नत को मिटाने के लिए तुम लोगों ने इजमा कायम किया है? याद रखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिटाने के लिए जिस तरह से राफिदी शिया ने कोशिश की थी और नाकाम हो गए थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाकी है। इसी तरह से देवबंद का या रायवंड का या बरेला का कोई भी आदमी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की नाकाम कोशिश करेगा तो वो मुंह की खाएगा, जलील होगा, खार होगा और कुरान और सुन्नत के अलम बरदार के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। याद रखो, ये तुम्हारी किताबों के हवाले हैं और तुम ये नहीं कहना कि ये तुमने कतर ब्योत किया है। मैंने पूरा सफा तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस किताब का इनकार कर दो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस किताब का तर्जमा करके लोगों के सामने पेश कर दो और मेरे तर्जमा को गलत करके तुम दिखाओ। वल्लाह रब्बे काबा की कसम खा करके कहता हूं, तुम्हारी ये रातें खत्म हो जाएंगी और ये दिन इजमा के खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन बातों की तरदीद तुम कभी नहीं कर सकते हो। आजकल आम तौर पे कहा जाता है कि ये धोखा देते हैं। धोखा किस बात पर? किस बात का धोखा? तुम्हारे सामने तुम्हारी किताबों के हवाले दे रहा हूं। 11 रकात तरावीह विद्र के साथ उसका हवाला दे रहा हूं। तुमने कहा कि उमर ने शुरू किया, तुमने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात पढ़ाई उसका कुछ अता पता नहीं। मैं तुम्हें पता देता हूं, तुम्हारी किताब से देता हूं। अगर तुमने मुफ्तखोरी करके मुफ्ती की डिग्री हासिल की है तो आओ मुझे बता दो और साबित करके दिखा दो कि ये बात तुम्हारी किताब मराक़िल फलाह के अंदर नहीं है। ये तुम्हारे तबाअत और तुम्हारा प्रेस जबान सिर्फ मेरी है, वरना इबारत तुम्हारी है, तुम्हारे उलमा की है। रिवायत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अबू यूसुफ की है। अगर किसी के अंदर दम है तो आए और उसको गलत साबित करके दिखा दे। रब्बे काबा की कसम है, सूरज बाद में निकलेगा, तौबा ये उससे पहले मोहम्मद ताहिर करेगा।